ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. صلوات. ایک مرتبہ پھر بھی تھکی تھکی سی صلوات پڑھ دیجئے. اللہ صلی اللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان طبقہ موجود ہے. میرے محترم، چند گزارشات پیش کرنے سے پہلے مقصد ہمارا اس عالم با عمل کو خراج عقیدت اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکے تلاوت کی صورت میں، صلوات کی صورت میں، مقصد ہمارا اصالِ ثواب ہے. آپ حضرات سے التماس ہے سب مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پر محمد و آل محمد صلوات. بالخصوص ان طلاب اعظام حفاظ کرام، ان میں تھوڑی سی نشاط پیدا کرنے کے لیے شاہ صاحب آپ زحمت کریں، 3 نعرے لگوا دیں. یہ کام بھی مجھے ہی انجام دینا پڑے گا. سب میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی. سب آباد و شاد رہیں. بالخصوص جس میرے دوست نے میرا ساتھ دیا ہے، رب کریم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سورہ نمل
آیت نمبر 99 سے 90 تک حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، سامعین حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، ہوم ورک کیجئے گا، جا کے اس آیت کریمہ کی ضرور تلاوت کیجئے گا اور اس پہ غور و فکر بھی ضرور فرمائیے گا، اس لیے کہ قرآن تدبر کے لیے نازل ہوا ہے، صرف فر پڑھنے کے لیے نہیں، مردے بخشوانے کے لیے نہیں۔ خالق ارشاد فرما رہے ہیں من جاء بالحسنہ، اور ظاہری سی بات ہے ایک مدرسے کا ماحول، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، ایک حسنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، سنگولر لفظ استعمال ہوا ہے، جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں ہے ایسا من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، جو بندہ نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اسے اللہ اس نیکی سے بہتر عطا کرے۔ وہ آیات بھی میرے مورد نظر ہیں جن میں کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیک کام انجام دیتا ہے اللہ اس کو 10 برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور انفاق والی وہ آیت بھی میرے مورد نظر ہے جس میں ارشاد ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ، آپ جو ایک نیکی انجام دیتے ہیں اس کی مثال تشبیہ دی جا رہی ہے، اس دانے جیسی ہے جس دانے کو آپ زمین میں دباتے ہیں، اللہ کرم کرتا ہے، اس ایک دانے سے پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک دانے کے بدلے میں وہ کریم رب تمہیں 700 دانے عطا کرتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے، یہ تمثیل پیش کر کے خالق بتانا یہ چاہتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ تم ایک نیکی انجام دو گے، وہ کریم رب ایک کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں ایک انلیمیٹڈ پیکیج بھی دیا ہے مالک، واللہ یضاعف من یشاء، اس کے علاوہ اللہ جس کا چاہتا ہے نیکی کے مطابق جس کا چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے، کتنا بڑھاتا ہے، یہ انلیمیٹڈ پیکیج ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ نیکی آپ نے کس مقام پر اور کس نیت سے انجام دی، قابل توجہ بات۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بندہ ایک برائی انجام دیتا ہے، یہاں بھی واحد کا صیغہ ہے، سیئات نہیں، من جاء بالسیئات، جو ایک برائی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قابل توجہ ہے میرے محترم یہ آیت کریمہ، ایک برائی سزا سیدھی سیدھی جہنم۔ تو یہاں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں پھر ان آیات کریمہ کا کیا کریں گے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ من جاء بالسیئۃ، جو ایک برائی لے کر آتا ہے، کبت وجوہہم فی النار، ایک برائی کے بدلے میں نے ایڈریس بتا دیا، سورہ نمل آیت نمبر 99 اور 90، ایک برائی پہ جہنم۔ اور ادھر ہم قرآن مجید میں آیات کریمہ میں روایات عظیمہ میں اے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
خالق بار بار ہمیں بلا رہا ہے، توبو الی اللہ، توبو الی اللہ۔ توبو الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ارجعوا الی اللہ، اے سرکشو جو اللہ سے بھاگ گئے ہو، اللہ کی طرف پلٹ کے تو آؤ۔ اور یہ بھی میں نے روایات میں پڑھا ہے، جب بندہ سب سجدے میں رکھ کے ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، ادھر سے کم از کم 3 مرتبہ جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جیو میرے بندے، جیو میرے بندے، ابھی تک تو کہاں تھا؟ اور یہ حدیث مبارک کس طالب علم کے ذہن میں نہیں ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ انجام دیا ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ، تشییع جنازہ، ایک ایک قدم پہ ثواب، نیکی۔ روایت میں جملے ملتے ہیں، یہ ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک سلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی عنایت ہے کہ آپ ایک عالم دین، اس علاقے کی خدمت گزار عالم دین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ حق بنتا ہے ہمارا، انسانی حق بھی ہے، علمی حق بھی ہے، اور میرے محترم شرعی حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے فرما دیا ہے العلماء باقون ما بقی الدہر، بعض روایات میں ما بقی اللیل والنہار، جب تک یہ حرکت شب و روز ہے تب تک عالم زندہ ہے۔ اور پھر آگے وضاحت بھی فرما دی، زندہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اعیانہم مفقودہ، بظاہر جسمانی طور پر وہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے اعمال، اپنے آثار کے ذریعے وہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے وہ زندہ رہیں گے۔ تو حق بنتا ہے ہمارا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نماز جنازہ آپ سنتے ہیں امام جماعت نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے تمام حاضرین کو خطاب کر کے کہتا ہے، اول تو میرے محترم ہر بندے کو نماز جنازہ میں پڑھے جانے والے اذکار زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اتنا بھی نہ کر سکیں، کم از کم ہمیں اتنا تو علی کا ملنگ ہونا چاہیے کہ ہمیں نکاح کے سیغے بھی یاد ہوں، اپنا نکاح ہم خود پڑھ سکیں، اور کم از کم نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں بھی ہمیں زبانی یاد ہوں۔ میرے محترم، نماز جنازہ، میت کی تجہیز و تکفین کے جتنے بھی امور ہیں یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب عینی کا مطلب ہوتا ہے جو ہر ایک پر بے عین ہی معین طور پر واجب ہے، جیسے نماز پنجگانہ۔ واجب کفائی وہ عمل ہوتا ہے جو ابتداءً تو تمام اس علاقے کے مسلمانوں پر واجب ہے، اور اگر ان مسلمانوں میں سے چند بندے، 1 2 3 جتنے میسر ہوں، اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میت کی تجہیز و تکفین کے امور کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، بقیہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فرض کرو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، صرف شاکری موجود ہے اور کوئی مسلم موجود ہی نہیں ہے، اب شاکری پر وہ واجب ہے اس میت کی تجہیز و تکفین کے امور، اور شاکری کو نماز جنازہ کی دعائیں ہی نہ آتی ہیں، کیا کرے گا شاکری؟ نام ہے علی کا نوکر، دعویٰ ہے میرا ہم ہیں علی والے، یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے۔ اور کیسا پیارا دل کو چھو لینے والا جملہ ہے نا قاری صاحب۔ عقیدت کا اظہار ہم کرتے ہیں، یہ عقیدت کے پردے میں لوگ اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ عشق ہے جی عشق۔ کل میں ایک جگہ
مجھے بھی وہاں درمیان میں یہی کہا گیا. میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک رکشے پہ جا رہا تھا، ایک موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے پیچھے میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا اے طلاب اعظام، اے حفاظ کرام، ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ان علماء سے، ان بزرگان سے معذرت کے ساتھ، ان کی تو سنی سنائی باتیں ہیں، میں آپ کو زیادہ خطاب کر رہا ہوں. رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا رب جب سے حسین تب سے. کیا خیال، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے نا؟ صحیح ہے نا یہ جملہ؟ رب جب سے حسین تب سے. عقیدے کا اظہار ہے نا، عقیدے کا اظہار ہے، عقیدت کی بنیاد. اور بعد میں پھر وہیں کل کی مجلس میں ایک بندے نے مجھے کہا مولانا یہ عشق ہے، عشق. کیا خیال ہے عشق میں بندہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے مطالعے کی حد تک علماء، بزرگ علماء موجود ہیں، وہ میری تصحیح فرما دیں گے. میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے پورے قرآن میں مجھے عشق کا روٹ ملا ہی نہیں کہ کہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے عشق کا تذکرہ کیا ہو، عشق کا مطالبہ کیا ہو. حتیٰ کہ اپنے ذخیرہ احادیث میں، معتبر احادیث میں مجھے عشق کا لفظ ملا ہی نہیں. قبلہ کنز العمال میں میں نے ایک حدیث دیکھی، من عشق فکتم فافا فمات فہو شہید. ادھر تو شہادت بڑی سستی ہے. جو عشق کرے پھر چھپا کے رکھے اور پاک دامنی میں زندگی گزارے اور مر جائے وہ شہید ہے. بس اتنی حد تک. لیکن میں اپنے جب معتبر منابع حدیثی کا میں نے اپنی حد تک جو مطالعہ کیا، مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں، اور قرآن کی آیات کا جتنا میں نے تتبع کیا، مجھے پورے قرآن میں کہیں عشق کا روٹ ہی نہیں ملا. جہاں بھی مطالبہ کیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، رسول کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. محبت کا مطالبہ ہے، محبت. حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب دیکھیے احب اللہ من احب حسین. اب یا جملہ انشائیہ مان لیجئے یا جملہ خبریہ مان لیجئے. انشائیہ مانیے تو پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اے اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو. مطالبہ کس چیز کا ہے؟ محبت کا ہے، عشق کا نہیں. اب ہم کہتے ہیں جی عشق میں سب جائز ہے. میرے محترم، محبت اور عشق میں بنیادی سا فرق بتا دیتا ہوں. عشق کا تعلق ہے بصارت سے، محبت کا تعلق ہے بصیرت سے. عشق دیوانہ بناتا ہے، محبت فرزانہ بناتی ہے. محبت جہاں بھی تذکرہ ہے محبت کا تذکرہ ہے. اب یہی جو میں نے رب جب سے حسین تب سے، بولو یہ ٹھیک ہے؟ اے میرے بچوں طلاب اعظام، رب جب سے حسین تب سے. بظاہر عقیدت میں تو بڑا دل کو لگتا ہے یہ جملہ، لیکن آپ تھوڑا سا ڈیپلی جا کے اس کا ملاحظہ فرمائیں. رب کریم کی صفات جو صفات ثبوتی ہیں ان میں سے ایک صفت قدیم،
قدیم کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی ہم اپنے اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا. یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ کہنا بھی مجبوری ہے کیونکہ یہ بھی لفظ ہے اور لفظ بھی مخلوق ہے. میں کیا کروں اب، کیسے میں اس کو ایکسپلین کروں؟ بس وہ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا. پھر بعد میں اس نے ان ہستیوں کو پیدا کیا. لیکن یہ جو جملہ رقصے والے نے لکھ دیا، عشق میں، عقیدت میں رب جب سے حسین تب سے، مطلب یہ ہے ایک قدیم اللہ ہے، ایک قدیم نعوذ باللہ مولا حسین ہے. کیا خیال ہے کیسا ہے؟ دو قدیم اچھے نہیں ہیں، ایک نہ صحیح تو دوسرا صحیح نہیں. میرے محترم، پوری توجہ کے ساتھ دین کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن میں تدبر کا حکم آیا ہے، احادیث میں تدبر کا حکم آیا ہے، ہر بنا میں حدیث قبول کر لینی چاہیے. یہ بالخصوص جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے بچوں، میرے نوجوانوں اکثر مجھ سے فون پہ سوال کرتے ہیں مولانا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں سورس کیا ہے؟ جی سوشل میڈیا پہ، فیس بک سے ہم نے پڑھی ہے. ہر سوشل میڈیا پہ بنام معصوم چلنے والا فرمان اتھینٹک نہیں ہوتا. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں. میرے محترم، آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی بندہ کہے یہ اہلا میڈیکل سٹور ہے، اندر وڑ جاتے جنہیں تک صحیح نہ ہوئی باہر نہ نکلی. اب آپ اندر گئے جناب، دیکھا بڑی خوبصورت ڈبیاں ہیں اور بڑے خوبصورت لیبل ہیں. آپ جو سب سے پیاری آپ کو ڈبی لگی وہ دوائی کھائیں، ٹھیک ہو کے نکل آئیں گے؟ نہیں نا میرے محترم. کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے نا. یہاں کیوں نہیں اپنی تحقیق چلتی؟ واحد مظلوم دین ہے، یہاں ہر بندہ مجتہد بنا ہوا ہے. لو بتاؤ، ایک اور نیا فتویٰ آ گیا، مومن کی میت کو ہاتھ لگانے سے غسل میت واجب نہیں ہوتا. اور پوچھے جناب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے کتنا عربی کو سمجھا ہے، کتنا قرآن کو پڑھا ہے، کتنا حدیث کو سمجھا ہے؟ میرے محترم، جس طرح قرآن میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں، مجمل آیات بھی ہیں، مؤول آیات بھی ہیں، یاد رکھیے حدیث میں بھی محکم حدیث بھی ہیں، متشابہ حدیث بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، مؤول بھی ہیں. وہ ایک بہت بڑا امام، مجھے ٹائم تھوڑا ہی دیا تھا نا، ابھی میں سٹارٹ تو ہو گیا ہوں. مکمل کر لیں یہ بات. یہ بات چلو میں یہی بات مکمل کر لیتا ہوں. اس حال ثواب مقصود ہے جی. مجھ سے بڑے علماء یہاں خطاب کرنے والے موجود ہیں، میں خود محظوظ ہوں گا انشاءاللہ سامنے بیٹھ کر. واقعاً بلا شبہ میں تو بانیان میں سے ہوں، اس مدرسے کے خدمت گزاروں میں سے ہوں. مجھے تو وہاں بیٹھ کے سننا چاہیے تھا. حکم تھا بزرگان کا کہ آپ نے بھی تھوڑی سی سما خراشی کرنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، نام کیا ہے ان کا؟ آفرین، زندہ باد، نعمان بن ثابت. اور موصوف خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلکن نعمان. اگر وہ 2 سال جو میں نے صادق آل محمد کی شاگردی میں لگائے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. ایک دن مولا کی خدمت میں آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سنا ہے کہ تو کوئی مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تفسیر قرآن سمجھتا ہوں۔ حفاظ کرام جنہیں نیند آ رہی ہے وہ تھوڑا سا بیدار ہو کے میرا ساتھ دیں اور بات میری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ حملۃ القرآن بن رہے ہیں، قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی سعادت اس علاقے کے لوگوں کی ہے۔ جو کریڈٹ قاضی صاحب کو جانا چاہیے وہی اس علاقے کے لوگوں کو بھی، کہ قاضی صاحب آپ لوگوں کے تعاون سے یہاں جتنے ادارے بنا گئے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے پورے پنجاب کی حد تک میں دعویٰ کر سکتا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کوئی اور اتنا موفق عالم دین ہو۔ یہ باہر اس بندے کا خلوص تھا، کون سا علاقے کی ضرورت کا ادارہ ہے جو یہ مرحوم بنا کے نہیں گئے۔ میں نے سنا ہے کہ تو کوئی تفسیر قرآن کا دعویٰ رکھتا ہے، فرزند رسول، ہاں کچھ ایسا سمجھتا تو ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بتا من دخل کان آمنا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ غالباً سورہ حج میں ہے، اب حافظ بیٹھے ہیں یہاں تشریف فرما، یہ میرے ہوم ورک میں شامل نہیں تھا اس لیے میں دقیق نہ سورت کا نام بتا سکتا ہوں نہ آیت کا نمبر، باہر کے اتنی آیت کنفرم ہے کہ قرآن کا حصہ ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس خانہ کعبہ کی حدود میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ فرزند رسول اس کا یہ مطلب ہے یہ اللہ کا حرم ہے، بیت اللہ الحرام ہے، جو اس کی حدود میں آ جاتا ہے کانا آمنا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سچ یہ حدیث قدسی کا جملہ بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ پھر بعد میں عرض کروں گا، مجھے ذرا ڈر لگ رہا ہے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے، میرا ٹائم محدود ہے۔ تو میرے محترم، میرے مولا نے جب اس مفسر کی یہ تفسیر سنی، میرے مولا نے کہا اچھا تو یہ سمجھتا ہے خانہ کعبہ کے حرم کی حدود کے اندر آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، یہ مطلب ہے؟ عرض کرتا ہے مولا میں تو یہی سمجھا ہوں۔ فرمایا پھر بتا عبداللہ ابن زبیر کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ خانہ کعبہ کی حدود میں۔ بالکل ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ عالم دین قبلہ محمد حسین اکبر صاحب، خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، ان کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات۔ اور قبلہ مولانا اعجاز حسین مہدی صاحب کو بھی ہم اس پر نور محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان علماء کے بیانات سے مستفید ہوں گے۔ میں تو پیش خانی کے طور پہ چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات آپ لوگوں تک پہنچا رہا تھا، بس یہ اپنا یہ مطلب مکمل کر کے میں آپ کی زحمت ختم کر دوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ ہاں مولا بات یہ تو ہے یہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ فرمایا پھر من دخلہ کان آمنا کا، پھر تو کیا ترجمہ کر رہا ہے جو خانہ کعبہ کی حدود میں آ جاتا ہے اس کی جان مال عزت محفوظ؟ اگر یہی ہوتا تو پھر اسے خانہ کعبہ کی حدود میں قتل نہ کیا جاتا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ فرمایا اس نے جو دخلہ میں ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع یہ بنتا ہے من دخل ولایت علی ابن ابی طالب کان آمنا، جو بھی علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیو سلامت رہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 99-90 خالق فرما رہے من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو ایک برائی لے کر آتا ہے اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، علماء طلاب حفاظ کرام موجود ہیں، اس پہ غور فرمائیے گا۔ وہ کریم رب جو کہتا ہے جو ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے نادم ہو کر آئندہ گناہوں پر اصرار کو چھوڑ کر یہ تہیہ کر لیتا ہے
مدثر سری میں فرما رہا ہے، جو ایک سیئہ مفرد کا صیغہ ہے، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے، ایک سیئہ لے کر آتا ہے، سیدھا سیدھا جہنم میں اسے اونھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ سوچئے گا ضرور وہ کون سی برائی ہے جس کی وجہ سے سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔